بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو 6 دن میں بنا کر اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ ایک طرف لاکھوں جاندار سپیشیز پر مشتمل زمین بچھائی تو دوسری طرف 7 آسمان اور ان میں موجود خربوں کہکشائیں اور کروڑوں بلیک ہولز بنائے۔ انسان کو علم و عقل سے نواز کر اسے دعوت دی کہ وہ اس کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کرے۔ اب سائنس کائنات کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ عمل ہر دور میں جاری رہا ہے۔ نئی نئی تحقیقات کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر سائنس اپنے تحقیق کے نتیجے میں کسی الٹیمیٹ رزلٹ پر پہنچ بھی جائے تو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ قرآن میں بتائی گئی سائنس روایتی سائنس سے صدیوں آگے ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں انسان آسمان کے ان راستوں کو ایکسپلور کر لے جن کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ المومنون آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، یعنی ہمارے اوپر 7 ایسے راستے موجود ہیں جن سے چیزیں اوپر آتی اور جاتی ہیں۔ آسمانوں کے یہ راستے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ جبرائیل نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس میں سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ آج کی سائنس ان دروازوں کے لیے پورٹلز کا لفظ استعمال کرتی ہے، گویا ایسے ہموار راستے جن سے گزرنے والوں کو پتہ ہو کہ وہ کدھر نکلیں گے۔ کائنات میں بے شمار بلیک ہولز بھی موجود ہیں جن کے اندر پوری کی پوری کہکشائیں گر کر غائب ہو جاتی ہیں، لیکن بلیک ہولز اور آسمانی راستے مختلف ہیں۔ یہ طرائق ہموار اور منور ہیں۔ انہیں سائنس کی زبان میں وارم ہولز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا انکار عالم غیب کا انکار ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 14-15 میں ارشاد ربانی ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ ہر آسمان پہلے آسمان سے بہت بڑا ہے، اور یہ آسمان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ سفر معراج کے موقع پر پہلے آسمان کے دروازے پر جبرائیل پہنچے تو دربان فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل، اور پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور آسمان کے ہر دروازے پر دربان فرشتوں نے یہی سوال کیے۔ آسمان کی طرف جانے والے راستوں کے لیے قرآن نے سبابہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سبابہ موجود ہیں، اب ان راستوں اور ان پورٹلز کو دریافت کرنا ہے۔ یہ راستے ہیں ان دوسری ڈائمنشنز کے جو ہمارے ہر طرف موجود ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ دین کہتے ہیں کہ فرشتوں، روحوں، جنات اور شیاطین کا ایک الگ عالم یا ڈائمنشنز ہے۔ سورۃ الاعراف کے مطابق جنات اور شیاطین ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ شیطان اور جن کسی اور ڈائمنشنز میں موجود ہیں، اس لیے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابن عباس کو تعویل قرآن عطا کر۔ ابھی آپ 13 برس کے تھے کہ رسول پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا زیادہ تر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ آپ کی طرف قول منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں ہیں، ان میں تمہارے نبی کی طرح کے نبی ہیں، آدم کی طرح کے آدم ہیں، موسیٰ کی طرح کے موسیٰ ہیں، نوح کی طرح کے نوح ہیں، اور عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ اے ابن عباس، ابھی اور بھی بتائیے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے زیادہ بتایا تو تم مانو گے نہیں، اور نہ ماننا کفر ہے۔ باب علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس کا علم زمین اور آسمان کے علوم کی بات کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئی تو حضرت موسیٰ کی قبر پر سے گزرے تو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی رات مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور اسی رات چھٹے آسمان پر آپ نے حضرت موسیٰ کو پھر دیکھا، اور حضرت موسیٰ کے مشورے پر ہی اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔
گویا حضرت موسیٰ ایک ہی رات میں 3 جہانوں میں موجود تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجمع سے بات کر رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں، لیکن اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی لو اور مجمع البحرین یعنی 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ساتھی یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے۔ یہاں تک کہ ایک چٹان پر پہنچ کر آپ نے آرام کیا تو وہاں مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹوکری سے چھلانگ لگا کر پانی میں سرنگ بنا کر چلی گئی۔ ممکن ہے اس چٹان کے ساتھ آب حیات کا چشمہ ہو جس کے پانی کے چھینٹے مچھلی پر پڑے اور وہ زندہ ہو گئی۔ وہاں مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر میں پورٹل کھول دیا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو دونوں سائڈ سے روک کر غار نما راستہ بنا دیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی ساتھی سے ناشتہ مانگا تو انہوں نے مچھلی کا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں ہمیں جانا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پلٹے تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ امکان ہے کہ اسی پورٹل سے حضرت خضر علیہ السلام باہر آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر نے کہا تمہاری زمین میں سلام کیسے؟ جب حضرت موسیٰ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر نے پوچھا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین حضرت خضر کے لیے اجنبی تھی۔ وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور دنیا میں۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی یعنی اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ گئے تو جو آپ دیکھیں گے اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور صبر کر بھی کیسے کر پائیں گے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ چل دیے تو قرآن کے مطابق پہلا سفر پانی میں ہوا جہاں حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا جبکہ کشتی والوں نے شور نہیں مچایا؟ اس سے ظاہر ہے یہ اس دنیا میں نہ تھا اور حضرت خضر حال میں رہ کر فیوچر کو ایڈجسٹ کر رہے تھے۔ حضرت خضر نے انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود حقیقت نہ بتا دیں۔ موسیٰ کی یقین دہانی پر دونوں آگے گئے اور حضرت خضر نے بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ پھر بول پڑے کہ ایسے کیوں کیا؟ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو جگہ لے گئے تھے جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مستقبل میں اس بچے کو مارنا ہے۔ تیسرے واقعے میں ایک بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ جب پلٹنے لگے تو ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ اس کام کی اجرت لے لیتے، جس پر حضرت خضر نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ میں تمہیں ان چیزوں کی تعویل بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر خوبصورت کشتی کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ نہ لے سکے اور کشتی کے مالک اپنی روزی کمانا جاری رکھ سکیں۔ گویا حال میں کھڑے ہو کر فیوچر کو ایڈجسٹ کیا۔ لڑکا اس لیے قتل کیا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے فتنہ بن جانا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کی بجائے ایک نیک بچہ عطا کروں۔ یہاں بھی پریزنٹ میں رہ کر فیوچر کو درست کیا۔ پھر دیوار کی تعویل پیش کی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جن کے والدین مر چکے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، اس لیے میں نے اسے درست کر دیا تاکہ بڑے ہو کر یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ سفر پورٹل کے ذریعے ہوئے اور اللہ نے یہ واقعات بیان کیے کہ یہ کسی اور دنیا میں ہو رہا ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سفر ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے 7 راستوں میں سے 3 راستے سبابہ یعنی پورٹل ذوالقرنین کو عطا کیے۔ پہلے سبابہ یعنی پورٹل کے ذریعے وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سورج کو کالے کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکمرانی دی تھی اور واضح رہے زمین پر سورج کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ سورج ستارے صرف بلیک ہول میں ڈوبتے ہیں جس میں بلیک میٹر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عینن حمیہ کا لفظ استعمال کیا یعنی آنکھ کی شکل کا کالا چشمہ۔ یہاں ذوالقرنین ایک قوم سے ملے۔ اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم اس قوم کو سزا دو یا رحم کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو اچھے کام کریں گے انہیں جزا دوں گا اور جو برے کریں گے انہیں سزا دوں گا۔
پھر وہ دوسرے سبابہ پر چلا یہاں تک کہ پورٹل یا وارم ہول کے ذریعے دوسری دنیا میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچا جہاں سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سٹارز جنم لیتے ہیں، اور یہاں ایک قوم کو پایا۔ اللہ نے اس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ یا آڑ نہیں بنائی تھی، یعنی اس زمین کا کوئی ایٹماسفیئر یا اوزون لیئر نہ تھی جو انہیں سورج کی تپش سے بچاتی۔ اللہ تعالیٰ زور دیتے ہیں کہ وہاں ایسا ہی تھا، یہاں ذوالقرنین کی اس قوم کے ساتھ کوئی کلام یا انٹریکشن نہیں ہوئی۔ پھر وہ تیسرے سبابہ پر چلے یہاں تک کہ دو سدین یعنی دو دیواروں کے درمیان یا بیریئرز کے درمیان انہوں نے ایک قوم کو پایا جو کسی بات پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، اور ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کرنے لگے کہ وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم مجھے مین پاور دو اور لوہے کے تختے لے آؤ۔ انہوں نے دونوں بیریئرز کے درمیان کی جگہ کو لوہے کے تختے رکھ کر برابر کر دیا، پھر کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس کے اوپر انڈیل دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین ایسے دنیا میں پہنچے تھے جو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ایڈوانس تھی۔ خالص لوہا اور تانبا حاصل کرنے کے لیے، پگھلانے کے لیے جس ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی وہ وہاں موجود تھی۔ گویا وہ ایک ایسا پورٹل یا وارم ہول تھا جس سے دوسری دنیا کی مخلوق آتی تھی، اور کہا کہ جب میرا اللہ چاہے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج اس عرض کے باشندے نہیں ہیں، نہ ابھی وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ سوراخ کر سکتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ ان پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کے مطابق ان کا خروج نزول عیسیٰ اور قتل دجال کے بعد ہوگا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ان سے بچا لے گا۔ سفر معراج کے موقع پر رسول پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وقت کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے مجھے اتنا بتایا ہے کہ میں زمین پر دوبارہ جاؤں گا، دجال کو قتل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے، میں ان سے لوگوں کو بچاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قریب پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی دیکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں وہ بند ہیں وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، اور اس زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کل کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو دیوار پوری ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے ان کا سردار کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے، اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جو پورٹل ذوالقرنین نے بند کیا تھا وہ کھل جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے موجوں کی طرح اوپر سے آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یہ 1000 میں سے 999 ہوں گے۔ دنیا میں اتنی زیادہ آبادی کسی قوم کی نہیں ہے، نہ ہی یہ ویسٹرن یورپینز ہیں، نہ ہی چائنیز یا رشینز۔ یورپین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جہاد کیا ہے، جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں ایسی قوم چھوڑنے لگا ہوں جس پر فتح پانے کی قوت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ اوپر سے اتر رہے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک کہ اس کے 1000 بچے پیدا نہ ہو جائیں۔ ان کی شکل انسانوں سے نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق ان کے قد 3 سے 4 بالشت کے ہوں گے۔ ان کا پہلا قافلہ بحر طبریہ سے گزرے گا تو پانی ہوگا، لیکن جب آخری گزرے گا تو پانی خشک ہو چکا ہوگا۔ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر اللہ ان کی گردن میں ایک ایسا کیڑا یا وائرس پیدا کر دے گا جس سے سب مر جائیں گے، اور زمین میں بدبو پھیل جائے گی۔ زمین کا کوئی گوشہ ان کی لاشوں سے نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، جو ان سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں ہوں گے، اور پھر بارش ہوگی اور زمین کو دھو دیا جائے گا، اور زمین بہت زرخیز ہو جائے گی۔ اس وقت اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ سورہ کہف میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات اور ذوالقرنین کے تینوں سفروں سے ظاہر ہے کہ اس عرض کے علاوہ بھی زمینیں ہیں۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر 7 آسمانوں کے لیے زمین کا ذکر بطور واحد ہوا ہے، لیکن سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی انسان کا علم محدود ہے، اس کی عقل کی بھی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن قرآن غور و فکر کرنے اور تحقیق کرنے کی ترغیب دیتا ہے
کہ کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکو گے مگر اللہ کی سنت کے ساتھ۔ موجودہ دور میں اپنی تمام تر ترقی کے باوجود انسان ابھی تک زمین کی حدود سے نکل کر نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ البتہ جن نظام شمسی کے اندر آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن نظام شمسی کی حدود کو پھلانگنے کی استطاعت وہ بھی نہیں رکھتے، اور مستقبل میں ان پورٹلز تک رسائی صرف انہیں حاصل ہوگی جنہیں اللہ یعنی سلطان اجازت دے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جو علم ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے۔ مخلوق کا علم خالق کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں کون کون سی دنیا یا مخلوقات آباد ہیں، اس کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ ہم اس حد تک مستقبل میں ان دوسرے سیاروں اور ان کی مخلوقات کو جان پائیں گے جتنی استطاعت اللہ دے گا۔